السلام علیکم، میں ہوں مجیب الرحمان بھٹو اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کر دیں۔ آج میں آپ کو فائل کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہر ٹیچر سے اس کی پرسنل فائل مانگی ہے، جس میں اس کا سارا ڈیٹا، پورا سروس ریکارڈ انہوں نے مانگا ہے۔ اور اس کا مقصد ہے کہ جو بھی ہمارا ڈیٹا ہے ہر ٹیچر کا وہ آن لائن ہو جائے، یوں سمجھیں کہ ہماری ساری سروس کا ریکارڈ آن لائن ہو جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے 2 فائلیں مانگی ہیں۔ فائلیں اچھی کوالٹی کی لینی ہیں، مطلب کلپ وغیرہ والی، اور اس فائل کے اوپر ٹائٹل کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ نام کوشش کریں کہ جو میٹرک کی سند ہے اس میں جو نام ہے وہی نام لکھیں۔ اس کے بعد CNIC نمبر لکھنا ہے اپنا۔ ڈیزگنیشن میں جو بھی آپ کا ڈیزگنیشن ہے، PST ہیں، EST ہیں، SST ہیں، وہ یہاں پہ لکھنا ہے۔ پرسنل نمبر جو سیلری سلپ پہ آپ کا نمبر ہوتا ہے، پرسنل نمبر، وہ یہاں آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد کانٹیکٹ نمبر میں وہ نمبر آپ نے لکھنا ہے اپنا سیل نمبر جو کہ آپ عام روٹین میں یوز کرتے ہیں۔ ایسا سیل نمبر نہیں لکھنا، بلکہ کوشش کریں کہ جو نمبر یہاں آپ دے رہے ہیں وہ آپ کے اپنے نام پہ ہی وہ سم رجسٹرڈ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہی نمبر دیں تاکہ وہ نمبر اگر کبھی بند بھی ہو جائے تو آپ دوبارہ اسے ری اوپن کروا سکیں۔ اس کے بعد فائل کے اوپر یہ لکھ کے پھر آپ نے اپنی فائل میں لگانی ہے اور اسے کمپلیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو چیزیں آپ نے فوٹو کاپی کرانی ہیں تو کوشش کریں کہ اچھا کاغذ استعمال ہو، جیسے کہ 80 سے 90 گرام والا جو کوالٹی والا پیج ہے، اور سب سے اہم بات کہ وہ پیج A4 سائز کا ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے فل سائز کا لیگل وغیرہ، وہ پیج بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ A4 سائز کا پیج ہونا چاہیے، جس پہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے اپنا کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو پرنٹ کروانا ہے، A4 سائز کاغذ ہو، اس کے ایک ہی سائڈ پہ ID کارڈ کی دونوں سائڈیں پرنٹ کرانی ہیں، یعنی ایک ہی پیج پہ آگے پیچھے پرنٹ نہیں کرانا، ایک ہی پیج پہ فرنٹ اور بیک دونوں سائڈز جو ہے ID کارڈ کی وہ آپ نے پرنٹ کرانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ڈومیسائل لگانا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ فائل اپنی کمپلیٹ کریں گے۔ ڈومیسائل جس ڈسٹرکٹ کا بھی آپ کا ہے، ڈومیسائل لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد تازہ ترین سیلری سلپ، فرض کیا اس سپٹمبر کی ہمارے پاس سیلری سلپ جی میل میں آ گئی ہے تو اس کا پرنٹ نکلوانا ہے، وہ بھی A4 کاغذ پہ۔ جو بھی کاغذ آپ یوز کریں سائز اس کا A4 ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں پھر ڈپارٹمنٹ نے سکین کر کے تو اپلوڈ کرنی ہے اور ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ سیو ہو جائے گا۔ اس لیے A4 کاغذ پہ کسی اچھی فوٹو اسٹیٹ مشین سے پرنٹ کروائیں جس پہ پرنٹ واضح آئے۔ اس کے بعد سیلری سلپ کی بیک سائڈ پہ بھی کوشش کریں کہ اپنا نام اور سیل نمبر وغیرہ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر ہے جی تعلیمی قابلیت جو ہے، میٹرک سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ جی میٹرک کی جو کاپی ہے سند کی وہ ہم نے لگانی ہے۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کی بھی سند کی کاپی لگانی ہے۔ اگر ان کے ساتھ آپ کا، بلکہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں تو رزلٹ کارڈ بھی اسی پہ ہی چھپا ہوتا ہے تو یہ دونوں چل جائیں گی۔ باقی جو آگے BA BSc اور MA MSc وغیرہ کی جو ہوتی ہیں اس میں آپ نے کوشش کریں کہ سند اگر ہے تو وہ بھی، اور ساتھ رزلٹ کارڈ بھی پرنٹ کروا لیں۔
انٹرمیڈیٹ کی سند آپ نے پرنٹ کروانی ہے 5ویں نمبر پہ. 6 نمبر پہ ہے جی بیچلر ڈگری BA BSc جو بھی ہے اس کی بھی کاپی کرانی ہے ڈگری, اور ماسٹر اگر ہے تو ماسٹر کی ڈگری کی بھی فوٹو اسٹیٹ کرانی ہے 7ویں نمبر پہ. اور 8ویں نمبر پہ ہے اگر آپ نے MPhil وغیرہ کیا ہوا ہے تو اس کی ایک کاپی پرنٹ کروانی ہے. 9ویں نمبر پہ ہے کہ جی اگر PhD ہے تو اس کی کاپی آپ نے کرانی ہے. اس کے بعد ہے جی پروفیشنل کوالیفیکیشن کی باری. اس میں سٹارٹ ہم نے B.Ed سے لینا ہے 10ویں نمبر پہ. B.Ed کی کاپی کرانی ہے. اور 11ویں نمبر پہ M.Ed یا MA ایجوکیشن ہے تو وہ بھی M.Ed کے ہی ایکول ہے. MA یا M.Ed یا MA ایجوکیشن کی ڈگری کی کاپی لگانی ہے. 12ویں نمبر پہ ہے ٹریننگ سرٹیفکیٹ. اب یہاں پہ ڈاؤٹ ہے کافی ٹیچرز کو کہ جی ہماری کافی ٹریننگز ہو چکی ہیں اور ان پہ کافی ٹریننگز تو ہو چکی ہیں لیکن سرٹیفکیٹ وغیرہ نہیں ملا. یہاں پہ آپ نے جسٹ اپنی انڈکشن ٹریننگ کی کاپی جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہے اس کی کاپی لگانی ہے. انڈکشن ٹریننگ کے علاوہ کسی اور ٹریننگ کی جیسے پیلی وغیرہ کی ٹریننگز ہے وہ کاپی آپ نے نہیں لگانی, جسٹ انڈکشن ٹریننگ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی پروموشن ہوئی ہے 17 میں 18 میں اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی انڈکشن ٹریننگ ہوتی ہے, اس کی بھی اگر کوئی کاپی ہے تو وہ آپ اس کا اگر کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو وہ آپ نے پرنٹ کرا لینا ہے اور اس نمبر پہ آپ نے وہ لگانا ہے. 13ویں نمبر پہ ہے جی فرسٹ اپائنٹمنٹ لیٹر آف ایگریمنٹ. جو پہلا آپ کا لیٹر ہے جاب کا وہ آپ نے پرنٹ کرا لینا ہے. اس کے بعد ہے جوائننگ رپورٹ فرسٹ اپائنٹمنٹ آرڈر. جب آپ کی فرسٹ اپائنٹمنٹ ہوئی آپ نے جوائننگ دی جس ڈیٹ کو تو وہ ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں. اس رپورٹ کو یوں سمجھیں کہ جوائننگ رپورٹ کہتے ہیں, اس کی ایک کاپی آپ نے پرنٹ کروانی ہے. پروموشن آرڈرز ان نیکسٹ اسکیل اینڈ آل ریلیٹڈ جوائننگ رپورٹس. اب 15 نمبر پہ ہے کہ جی پروموشن اگر آپ کی ہوئی ہے, فرض کیا آپ PST سے EST ہوئے ہیں یا EST سے SST ہوئے ہیں, SST سے SS, تو یہ اس کے آرڈرز اور ساتھ ہی جوائننگ رپورٹس جو ہیں وہ آپ نے پرنٹ کروا کے 15ویں نمبر پہ لگانی ہے. 16 نمبر پہ ہے جی CNIC کاپی آف اسپاؤز ایف میریڈ. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیگم کے ID کارڈ کی جو کاپی ہے وہ آپ نے لگانی ہے. اور یہی ID کارڈ کی کاپی یوں سمجھیں کہ اسی طرح ہی پرنٹ کرانی ہے جس طرح آپ کا اپنا ID کارڈ پرنٹ ہوا تھا, ایک ہی پیج پہ فرنٹ سائڈ پہ فرنٹ اور بیک دونوں پرنٹ کروائیں. 7ویں نمبر پہ ہے جی ٹرانسفر آرڈرز جوائننگ ریلیونگ آرڈرز. اب جتنے بھی آپ کے ٹرانسفر ہوئے ہیں جس اسکول میں سے آپ گئے ہیں دوسرے اسکولوں میں تو وہ سارے ٹرانسفر آرڈر, اور وہاں سے جب آپ جاتے ہیں کسی اور اسکول ریلیونگ لیتے ہیں اور نیکسٹ اسکول جا کے آپ جوائننگ دیتے ہیں, وہ دونوں چیزیں جوائننگ اور ریلیونگ اور جوائننگ یہ دونوں رپورٹس جتنے ٹرانسفر ہوئے ہیں اتنی ہی ریلیونگ اور جوائننگ رپورٹس بھی ہوں گی, ان کی بھی کاپی آپ نے 17 نمبر پہ لگانی ہے. پھر 18 نمبر پہ آیا ہے جی سروس بک. یہ یہاں لکھا ہوا ہے اوریجنل جمع کرانی ہے, لیکن احتیاطی طور پہ آپ کوشش کریں کہ اپنی جو بھی سروس بک جتنی بھی ہے اس کی فوٹو کاپی ایک کرا کے اپنے پاس ضرور رکھ لیں.
19वें नंबर पे है निकाह नामा। अगर शादीशुदा हैं तो अपना निकाह नामा जो है वो प्रिंट करवा लें। फ़र्ज़ किया कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका निकाह नामा गुम हो चुका है, तो उसके लिए ये है कि आपने एक बयान हल्फी देना है जिसमें आप ने ये कहना है कि जी मेरा जो है निकाह नामा वो गुम हो चुका है। उन दिनों क्योंकि कंप्यूटराइज्ड नहीं होते थे काफ़ी अरसा पहले, तो वो गुम हो जाए तो रिकॉर्ड फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आप बयान हल्फी देंगे, ओथ कमिश्नर से अटेस्ट वगैरह करवा के वो आपने यहाँ लगा लेना है। अगर एक से ज़ायद शादियाँ हैं तो जितने भी निकाह हैं आपके उन सब की फ़ोटोकॉपी यहाँ देनी है, और स्पाउस वाले कॉपी में भी जितनी बीवियाँ हैं उन सब का आईडी कार्ड जो है वो उसकी कॉपी लगेगी। फिर 20वें नंबर पे है इक्वलेंस सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल डिग्रीज़। बाज़ डिग्रीज़ ऐसी होती हैं जो इक्वलेंट होती हैं, मसलन जिस तरह एमए एजुकेशन है वो एमएड के बराबर है, तो हायर एजुकेशन इस तरह की डिग्रीज़ पे एक सर्टिफिकेट इशू करता है। वो सर्टिफिकेट आपने यहाँ अगर कोई ऐसी डिग्री है तो आपने उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना है। 21वें नंबर पे है जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता है। अगर आप डिसेबल हैं या डिसेबल के कोटे पे ही आपकी सिलेक्शन हुई है तो आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से ये अपना सर्टिफिकेट बनवा के उसकी कॉपी यहाँ पे लगानी है। 22वें नंबर पे है जी पासपोर्ट। अगर तो आपने बैरून मुल्क सफ़र किया है और आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो फिर आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी जो है उसका प्रिंट यहाँ पे देना है। तो ये 22 चीज़ें हैं जो आपने अपनी फ़ाइल में लगानी हैं। ये सब इसी तरतीब से लगाएंगे तो फ़ाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह 2 फ़ाइलें आपने कंप्लीट करनी हैं। एक फ़ाइल आपने अपने स्कूल में देनी है, जमा करानी है, और दूसरी फ़ाइल जो है वो भी देनी स्कूल को है, लेकिन स्कूल वाले वो फ़ाइल ऑफिस में जमा कराएंगे, जो भी उनका रिलेटेड ऑफिस होगा एजुकेशन का। जैसे प्राइमरी स्कूल्स हैं तो वो डिप्टी ऑफिस में जमा कराएंगे, या एक कमेटी बनी हुई है तहसील लेवल पे, जिस तरह हमारी तहसील में मॉडल स्कूल में कमेटी बनी हुई है, तो हमने वहाँ वो हेड जो हैं वो पूरे स्टाफ की फ़ाइल्स वहाँ जाके जमा करा देंगे। तो बस यही बातें आपसे करनी थी। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताज़ा तरीन एजुकेशनल न्यूज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।